اللہ نے اس کو اتنا غضب کا حافظہ عطا کیا. 11 سال عمر ہے, اپنے استاد کے سامنے بیٹھا سبق پڑھ رہا ہے. سبق ختم ہوا, جانے لگا تو استاد جی کا دوست آ گیا. استاد صاحب نے کہا یار پہلے آ جاتا نا, میں آپ کو ایک بچہ دکھاتا, وہ دیکھنے کے قابل ہے. 11 سال عمر ہے اور 70,000 حدیثیں اس کو یاد ہیں. آنے والے دوست نے کہا یار مجھے ضرور زیارت کراؤ. وہ جا رہا ہے, دوڑا, پکڑا, سر پر ہاتھ رکھا, چھوٹی سی قد تھی, چھوٹا سا وجود تھا. امام بخاری نے سر اٹھایا, کہا یا ہم جی کیا کہنا ہے؟ فرمایا بیٹے میں نے تیرے بارے میں سنا ہے تجھے 70,000 حدیثیں یاد ہیں, سچ ہے؟ امام بخاری نے کہا 70,000 صرف حدیثیں یاد نہیں, سند سمیت یاد ہے. اس کی کتاب کی آخری حدیث ہماری بچیاں پڑھ رہی ہیں. میرے آقا نے اپنے مبارک جملوں کی عظمت بیان کرتے ہوئے پہلے ان کی 3 صفتیں ذکر کر دی. فرمایا مجھ سے محبت کرنے والے میری امت کے لوگوں, میں تمہیں تحفہ دے رہا ہوں. کیا تحفہ ہے؟ 2 کلامیں دے رہا ہوں. کلمتان ہے لیکن مراد 2 کلامیں, کلمے نہیں, کلمہ تو ایک ہی ہوتا ہے. 2 کلامیں دینا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول کیسی ہیں؟ فرمایا کیا پوچھتے ہو؟ حبیبتان الی الرحمن, وہ 2 کلامیں میرے رحمان کو بہت ہی پسند ہیں. امت تو وجد میں آ گئی. ایسی کلمات اور ایسے کلام ہمیں بتا رہے ہیں ہمارے محب اور محبوب محسن آقا, جو ہمارے رحمان کو بھی پسند ہیں. لیکن دل میں خیال آیا پھر ہم نالے کہاں پڑھ سکیں گے اتنے بڑے بھاری کلام کو جو رحمان کو پسند ہے, ہمارے بس میں نہیں. اس کو تو جبریل پڑھے, اس کو تو کوئی نبی پڑھے, ہمارے تو بس میں نہیں ہے. آقا نے فرمایا گھبراتے کیوں ہو, بتا میں رہا ہوں, رحمان کو پسند ہے. ساتھ یہ صفت بھی تو سن لو نا, خفیفتان علی اللسان, حلوے کی طرح زبان پر جاری ہو. ایک مولوی صاحب سے ایک کتاب نے پوچھا کہ عام مولوی لوگ حلوے کو کہتے ہیں حلوہ شریف, یہ شریف کا لفظ کیوں ملاتے ہو؟ فرمایا بابا زبان پر رکھو اور خود بہت چلا جاتا ہے, اس لیے ہم اس کو شریف کہتے ہیں, اٹکتا نہیں ہے. تو ایسے کلمے بتا رہا ہوں جو انتہائی خفیف ہیں, زبان پر لاؤ اور فوراً ادا ہو جائیں. ہمارا دماغ چونکہ خراب ہے, سوال اٹھنے لگا ہمارے ذہن میں, اتنے ہلکے پھلکے, پھر مزہ تو نہیں آئے گا. ہمیں تو وہ کلمے بتلاؤ جو میزان میں بھاری بن جائیں, نیکیوں کا پلڑا جھک جائے جیسے ایک درود سے پلڑا جھک گیا. ہمیں تو ایسا کلمہ بتاؤ. اللہ کے رسول آپ ہلکے پھلکے کلمے بتلا رہے ہیں, بھاری کلمے بتلاؤ. آقا نے فرمایا ثقیلتان فی المیزان, زبان پر ہلکے ہیں, ترازو میں آئیں گے تو ترازو کی چیخیں نکل جائیں گے. ایسے بہترین مزیدار کلمے بتا رہا. 3 صفتوں کے بعد پھر بڑے جوش کے ساتھ میرے آقا نے فرمایا, جب دیکھا اب امت کے کلیجے پھٹ جائیں گے اگر میں نہیں بتاؤں گا. 3 صفتیں سن لی, تقاضا شدید پیدا ہوا, جلدی بتاؤ شاید سانس نہ نکل جائے. فرمایا پھر سن لو اور زبان سے ادا بھی کر لو. وہ کلمات پاکیزہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. فرمایا 100 مرتبہ ایک دن میں اگر ان کلمات کو کوئی شخص اخلاص کے ساتھ پڑھ لے گا, سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اللہ سب کا مریا میٹ کر دے. اور یہ وہ پاکیزہ کلمات ہیں. اللہ ساری کائنات کی ساری مخلوق کو جو روزی پہنچا رہے ہیں تو انہی کلمات کی برکت سے. حدیث پاک میں آتا ہے چرند ہیں, پرند ہیں, سمندر کی مخلوق ہے, سب کو رزق کس بنیاد پر ملتا ہے؟ ان کلمات کی.
جب کوئی انسان اخلاص کے ساتھ ان کلمات کو پڑھتا ہے روزی میں بھی وسعت اور حسن خاتمہ کی دولت بھی نصیب ہو جاتی ہے. اس لیے معمول بنانا ہے اور معمول کی ابتدا ابھی سے کرنی ہے. 3 مرتبہ کسی کام کو کیا جائے تو اس کی عادت تھوڑی سی بن جاتی ہے. تبلیغی جماعت والے پہلے سے روزہ لگواتے ہیں, اسی سے آغاز کرتے ہیں. تم بھی 3 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لو, عادت بن جائے گی. پھر چلتے پھرتے منڈی میں جاؤ یا بکرا خرید کرو, سبحان اللہ جاری رہنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ منڈی میں جا کر کے 10 12 10 کے 12 10 کے 12. اگر یہ عادت بنائے گا تو پھر موت کے وقت بھی 10 کے 12. ایک آدمی کو تلقین کی گئی کلمہ پڑھ. ظالم کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہا؟ کہتے نیت کرتا ہوں پڑھنے کی لیکن زبان ترازو کی میری زبان پر آ جاتی ہے. میں ڈنڈی مارا کرتا تھا, سودا کم تولا کرتا تھا, وہ لوہے کی زبان مجھے کلمہ نہیں پڑھنے کے. جس کام کی عادت بناؤ گے وہی عادت بنا لو. 3 دفعہ کہہ دو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. میری اچھی یا بری ایک عادت ہے وہ میں پوری کرتا ہوں. اپنی بچیوں کو ایک میں خاص نصیحت ضرور کرتا ہوں, شاید وہی نصیحت میری نجات کا بھی ذریعہ بن جائے. میں اپنی روحانی بیٹیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں 6 سال تم نے علم پڑھا, دین پڑھا, فقہ پڑھی, ترجمہ پڑھا, حدیث پڑھی اور آج آخری سبق پڑھ رہی ہیں. بس خدا را ان 6 سالہ تعلیم کا ثمرہ تمہارے ذہن میں یہ بیٹھ جانا چاہیے کہ ہم نے علم دین صرف اس لیے پڑھا تھا تاکہ ہمارے اندر حیا آ جائے, ہمارے اندر غیرت آ جائے. اگر یہ 2 نعمتیں میری روحانی بیٹیوں کو نصیب ہیں, غیرت بھی آ گئی, حیا بھی آ گیا, اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں روح نکل رہا ہوگا اور صحابیات کی زیارت ہو رہی ہے انشاءاللہ. ہمارا ایمان ہے. کون سی 2 صفتیں ہونی چاہیے؟ حیا اور غیرت. حیا بھی وہ ہو جو حضرت فاطمہ نے بتلایا, مجسمہ حیا حضرت فاطمہ نے جو معیار بتلایا نا, حیا وہ ہونا چاہیے. مختصر کیا بتلایا؟ حضور نے سوال کیا صحابہ سے, صحابہ بیچارے خاموش بیٹھے ہیں, ذہن میں نہیں آ رہا کیا جواب دیں. حضرت علی گھر گئے, فاطمہ سے پوچھا, انہوں نے کہا میرا سبق تو اچھا رٹا ہوا ہے حضور کی گود سے, مجھے یاد ہے. کیا سوال؟ عورت میں سب سے اچھی صفت, بہترین کمال, اعلیٰ درجے کی صفت کون سی ہے؟ صحابہ خاموش تھے. حضرت فاطمہ نے کہا میں بتاتی ہوں, عورت میں سب سے اچھی صفت یہ ہے وہ اس درجہ حیا کا مجسمہ ہو, لا جرینا, نہ تو کسی غیر محرم مرد کو خود دیکھے نہ کسی بد وقت کو دیکھنے کا موقع. یہ ہے عورت میں سب سے اونچی صفت. باقی ساری باتیں ہیں. اعلیٰ درجے کی صفت کیا ہے؟ اللہ یرین الرجال, نہ غیر محرم مرد کو دیکھے, نہ شادیوں میں جا کر کپڑے پہن کر دکھائے. آج تو ہم برباد ہو گئے. نام ہے شادی کا اور ساری غیرت کا جنازہ نکال کر گھروں کو واپس آ جاتی ہے. نہ خود دیکھے نہ کسی کو دیکھنے کا. حضرت علی دوڑتے ہوئے آئے, حضور کو آ کر بتلایا کہ آپ کی لخت جگر حضرت فاطمہ نے یہ جواب دیا ہے. سنتے ہی حضور کا چہرہ خوشی سے جگمگا اٹھا اور فرمایا فاطمہ بقا تم منی, میرے جسم کا ٹکڑا ہے. صحیح جواب دیا. بیٹیاں یہ سبق یاد کر کے جاؤ. گھروں کو جا رہی ہو, فارغ ہو کر جا رہی ہو, زندگی بھر گھر میں رہو, بازار میں ضرورت کی وجہ سے آؤ, رشتہ داروں کے پاس آؤ, لیکن حیا کا دوپٹہ سر سے نہ اترے, پھر تمہارا علم کامیاب ہے. اور ایک غیرت ہے. کیسی ہو غیرت؟ ہندوستان کا شاہی خاندان, ایک نوجوان عورت کو پھوڑا نکلا گھٹنے پر,
والدین بڑے آدمی تھے، انہوں نے برطانیہ سے ڈاکٹر منگوائے۔ جب بیٹی کو پتا چلا کہ انگریز ڈاکٹر کو میرے گھٹنے کا یہ حصہ دکھایا جائے گا علاج کے لیے، والد صاحب بیٹھے ہوئے تھے، پاؤں پر جا کر دوپٹہ رکھا، مجھے غیرت کا مرنا منظور ہے، میں انگریز پریشان ہو گئے۔ ڈاکٹر نے کہا کوئی بات نہیں، اگر بچی یہ ضد کر رہی ہے تو میری گھر والی دیکھ لیتی ہے۔ جب یہ فیصلہ ہوا کہ اس کی گھر والی دیکھے گی تو پھر ماں کو سفارشی بنا کر باپ کے پاس لے گئی۔ میں انگریز عورت کو بھی جسم کا یہ حصہ نہیں دکھانا چاہتی، انگریز عورتیں بے حیا ہوتی ہیں، میرے جسم کے تذکرے کریں گی، مجھے غیرت کی موت مرنا منظور ہے لیکن جسم کو دکھانا منظور نہیں۔ علماء نے لکھا ہے اللہ نے غیرت کی برکت یہ دکھائی، تکلیف بھی دور ہو گئی، زندگی بھی بابرکت، غیرت والی موت کی غیرت والی۔ اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے۔